بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر احمد رضا، استاد شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، بی ایس علوم اسلامیہ کے کورس اسلامی اخلاق و تصوف، جس کا کوڈ 1910 ہے، لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم یونٹ نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے۔ یونٹ نمبر 3 کا عنوان ہے فضائل اخلاق اور اس کا نمونہ کمال۔ اخلاق کی 2 قسمیں علماء نے کی ہیں، ایک ہے فضائل اخلاق اور ایک ہے رذائل اخلاق۔ آج ہم صرف فضائل اخلاق پر گفتگو کریں گے۔ فضائل اخلاق یعنی اخلاق کی وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خلق کا معنی ہے انسان کی جبلت میں، طبیعت میں ایسی چیز پیدا ہو جائے کہ جب بھی وہ کام کرے تو وہ کام خیر پر مبنی ہو، بھلائی پر مبنی ہو، نیکی پر مبنی ہو۔ تو فضائل اخلاق یعنی وہ تمام کام جو خیر، بھلائی اور نیکی پر مبنی ہیں اور جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پسندیدگی کی سند حاصل ہے، وہ کام کرنا اور اپنی زندگی میں اس کا اطلاق کرنا مسلمانوں پر تو ویسے ہی واجب ہے، دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اخلاق میں جو سب سے نمایاں اور سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سچائی، سچ بولنا، جسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدق فرمایا ہے۔ سچائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ ہر نبی اور رسول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام اور مرسلین تشریف لائے وہ سارے کے سارے سچے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی سچائی کا عالم یہ ہے کہ آپ کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے آپ کو اہل مکہ صادق اور امین کہتے تھے۔ سچائی بہت بڑا وصف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی نجات دلاتی ہے اور یہ جنت کے راستے پر لے کر جاتی ہے، جبکہ جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے اور وہ جہنم کے راستے پر لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے صادق و امین قرار پائے کہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں اور امانت دار ہیں، ہم آپ کی بات پر یقین رکھیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر یہ بھی یقین رکھو کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ جو بت تم نے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے تم سجدہ ریزی کرتے ہو، یہ شرک کا عمل ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کرتی ہے اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سچ لوگوں کو بیان فرمایا، لیکن ان کے دلوں کی سختی نے اس سچ کو قبول نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی۔ تو یہ بات بھی ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے کہ سچ کی مخالفت بھی ہوتی ہے اور سچ کے راستے میں تکالیف بھی آتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم نے سچائی کا راستہ ہی اختیار کرنا ہے، اگرچہ اس میں تکلیفیں کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ تو سب سے پہلا وصف جو انسان کے اندر ہونا چاہیے وہ سچائی ہے، کیونکہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور جھوٹے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو سچائی کو اختیار کریں
اور سچائی انبیاء کی سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ایک انسانی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصادقین، اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ ہے، یعنی جو لوگ سچ بولتے ہیں اور سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی، غیبی، ظاہری اور باطنی مدد کے راستے کھول دیتا ہے۔ دوسرا اہم وصف فضائل اخلاق میں وہ ہے امانت داری، دیانت داری، یعنی ہر معاملے کے اندر آپ نے امانت و دیانت کو سامنے رکھنا ہے۔ امانت عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے اپنا مال یا کوئی چیز کسی کو دی کہ اس کو آپ رکھ لیں اور میں آپ سے فلاں وقت میں یا جب مجھے ضرورت پڑے گی وہ واپس لے لوں گا، تو اس کو امانت داری کا عمل کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ چیز اس وقت میں جب صاحب مال اس کو طلب کرے تو اسے واپس کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی امانتیں اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، اس کی حفاظت فرماتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے اعلان نبوت کیا اور وہ اہل مکہ جو آپ کے مخالف ہو گئے وہ پھر بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے اور آپ ان کی امانتوں کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اس کی حفاظت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب ہجرت کی رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام امانتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائیں اور فرمایا کہ یہ ساری امانتیں جن جن کی ہیں ان کو دے کر آپ نے مدینے میں آ جانا ہے، آپ نے بھی ہجرت کر لینی ہے۔ یہ ہے امانت کا ایک ظاہری تصور اور اس کا عملی اطلاق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری امانتیں ہیں، یعنی اگر کوئی کسی منصب پر فائز ہے تو اس منصب کے جو تقاضے ہیں وہ امانت ہیں۔ منصب کے اندر خیانت نہ کی جائے اور منصب کے تقاضوں کے اندر خیانت نہ کی جائے۔ اسی طرح اس کو دیانت داری کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جو کام آپ کے ذمے ہے اس کام کو صحیح طریقے سے اور صحیح طور پر سر انجام دینا، اس کو امانت و دیانت کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ سے مشورہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک امانت ہے کہ آپ اس کو صحیح مشورہ دیں اور اس کے مشورے کو دوسرے لوگوں کے سامنے آشکار نہ کریں۔ یہ بھی امانت کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ کسی معاملے کا آپ کو نگران بنایا گیا ہے، کسی معاملے کا آپ نگران وہاں پر بنے ہیں، تو اس معاملے میں بھی آپ کو امانت اور دیانت دونوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا، یعنی کسی کے ساتھ ظلم نہ ہونے دیں اور کسی بھی چیز کو خرد برد نہ ہونے دیں۔ جس میں ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور بہت بھاری کرپشن ہوتی ہے، تو یہ بھی امانت میں خیانت اور دیانت داری کے اصول کے خلاف ہے، گناہ بھی ہے لیکن امانت اور دیانت کے اصول کے خلاف ہے۔ تیسری چیز فضائل اخلاق میں وہ ہے وعدہ وفا کرنا۔ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورے کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ وعدہ ایک بائنڈنگ ہے دو پارٹیوں کے درمیان، ایک وعدہ کرنے والا اور دوسرا وہ شخص جس سے وعدہ کیا گیا ہے، اور جو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے اسے قرآن کی یہ آیت سامنے رکھنی چاہیے، ان العہد کان مسئولا، تم نے جو وعدہ اور عہد کیا ہے اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو وعدہ پورا کرنا یہ قرآنی حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام وعدے پورے فرمائے۔ آپ میثاق مدینہ کو اٹھا کر دیکھیں اور میثاق مدینہ میں
جن جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے معاہدے کو برقرار رکھا اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ دیا، اور جنہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی پھر ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ بھی کیا گیا۔ تو فضائل اخلاق کی بنیادیں قرآن و سنت میں موجود ہیں، اور نمونہ کمال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت، اولیاء کرام، صوفیاء کرام، علماء کرام، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں نمونہ کمال موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام فضائل اخلاق کو اپنی زندگیوں میں لانے اور اپنی زندگیوں میں ان کا اطلاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر اور مثالی معاشرہ بن جائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔